حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، صدق اللہ العلی العظیم۔ فقال نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم: ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ قابل احترام بزرگ اور عزیز نوجوان دوستو، آپ سب جانتے ہیں ہندوستان کو 1000 سال کے قریب حکمران جو ملے ہیں ہم میں کے مسلمان بادشاہوں نے، حکمرانوں نے حکومت کی۔ اپنی حکومت کے دور میں اس ملک کی شان کو، اس ملک کی عظمت کو، ان ساری چیزوں کو بڑھانے کے لیے عجیب عجیب کارنامے جو انجام دیے انہوں نے، عمارتوں کے اعتبار سے، حکومتی شعبوں کے اعتبار سے، جگہ جگہ کے لنگروں کے اعتبار سے، ہر مذہب کی عبادت گاہوں میں مدد کرنے کے اعتبار سے بے شمار کارنامہ انجام دیا ان لوگوں نے۔ ایک طویل عرصہ، قریب 1000 سال کے ہم لوگوں نے حکومت کی۔ پھر جب انگریزوں کا دور، پھر اس کے بعد وہاں سے آزادی، اس آزادی میں بھی مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے یہ ضرور کہ ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرنے میں مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ۔ سب جانتے ہیں کہ مرد کیا، عورت کیا، مسلمان مالدار کیا ہے، غریب جوان کیا، بڑھے کیا، سب کا بڑا حصہ رہا ہے اس کے اندر۔ لیکن اصل بات کیا بولنا ہے، جب ہندوستان کو، اس وطن عزیز کو آزاد کروا لیا انگریز کے پاس سے، تو اس کے بعد ایک پلاننگ کے بغیر، ایک منصوبے کے بغیر ہم ایسا کنارے سائڈ ہو گئے گویا ہمارا پورا کام ہی ختم ہو گیا۔ ایسا سائڈ لے لیے، اپنا خاص کچھ شعبہ رکھ لیے۔ ہم سمجھ گئے کہ صرف ہمارا کام، ہم مسلمان ہیں اس آزاد ہندوستان میں، صرف مدرسہ دیکھ لینا ہمارا کام ہے، صرف مسجد دیکھ لینا ہمارا کام ہے، قبرستان کی جگہ کی دیکھ بھال وہ صرف ہمارا کام ہے، یا دعوت و تبلیغ کے اصلاح سے متعلق جو کام ہے وہ ہمارا کام، خانقاہ صرف ہمارا کام۔ بقیہ اس ملک کو بڑھنے میں، اس ملک کے چلنے میں، اس ملک کی ترقی میں بے شمار شعبے، بے شمار جو محکمے ہیں، شعبے ہیں، جس کو تمل میں ترئی بولیں گے نا، پل ترئی گڑ انڈیا ناٹن ولرچکاگ وینڈی செய்ய வேண்டிய பல் துறைகள், அந்த துறைகளை பற்றியெல்லாம் கவலையே படாமல், யோசிக்காமல், நமக்காகவே அல்லாஹ் தாலாவால் உருவாக்கப்பட்டதைப் போல் சிலதை மட்டும் நாமாகவே பொறுக்கிக் கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு அது மட்டுமே போதும் என்பதாக நாம் உட்கார்ந்து விட்டோம்। இந்திய விடுதலைக்காக வேண்டி இரத்தங்களையும் சொந்தங்களையும் பந்தங்களையும் பெருவாரியான அளவில் நாம் தியாகம் செய்துவிட்டு அதற்கான கூலியை வாங்கிக் கொள்ளாமல் செய்த மிகப்பெரிய ஒரு மடத்தனம் என்பதாகவும் கூறலாம்। بہت بڑی غلطی ہماری، دنیا یہ دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ میں آج کی بات تو اتنی اچھی بھی نہیں رہے گی میرے خیال میں، یہ ہماری غلطیوں کا جائزہ ہے۔ میری غلطی، میں کیا غلط کیا، تو جب حساب کرنے بیٹھیں گے تو افسوس ہوگا انسان کو۔ روزانہ ہمارے جو علماء بھی کہتے ہیں، بزرگان دین نے کہا ہے، رات میں سونے سے پہلے آپ بیٹھ جاؤ بستر میں، 2 منٹ کے لیے سوچو آج کس کس کا حق میں نے مار دیا، کس کس کو تکلیف دیا، کہاں کون سی بات میں نہیں بول سکتا تھا، کہاں کون سی بات سخت بول دیا لیکن وہاں پر نرمی سے بھی کام چلا سکتا تھا۔ ایسی ساری چیزوں کو سوچو جو کہتے ہیں نا، تو اس میں کئی جگہوں کے اندر ہم کو اپنے اوپر غصہ آئے گا، نہیں مجھے اس کے پاس چڑ کے بات نہیں کرنا تھا، بیوی کو ایسا سخت جواب نہیں دینا تھا، بچے کو ڈرانے کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت میں چپ بھی ہو جاتا تو میرا کام ہو جا کرتا تھا، نہیں بولنا تھا۔ ایسے کئی چیزوں میں مجھے اپنے آپ کو، میں غلط مجرم کے کٹہرے میں مجھے اپنے آپ کو کھڑانا پڑے گا۔ تو محاسبہ ہوتا نا، جائزہ جب لیتے ہیں، صرف اپنے بارے میں جو جائزہ ہم لیتے ہیں اس میں کئی غلطیاں ہماری سامنے آئیں گی، اچھا نہیں رہے گا سننے میں، لیکن ہے دوا کے اندر اگرچہ کہ کڑواپن ہے لیکن اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے آج، کم از کم آج کے دن بھی اگر ہم سوچنا شروع کر لیں، یہ جو آج کا بیان ہے کوئی حل نہیں ہے یہ، بلکہ اس کے لیے ایک نقطہ ہے، آغاز کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک لائن لمبی لکیر کھینچنا ہے، اس کے لیے قلم لگانے کی خواہش کر رہا ہوں میں۔
اگر قلم رکھ دیے نقطہ پڑ گیا تو وہاں سے لکیر کھینچنے میں آسانی ہو جائے گی، کہاں سے شروع کرنا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، ایسا کہ ایسے ہم جیسا اب تک کے اتنے سال گزار دیے 1940 پر 7 سے 1947 سے جیسا اب تک 2020 پر 2 تک گزار دیے، آگے بھی ایسا ہی گزارتے رہیں گے تو آج کی ہماری غلطیوں کی سزا ملے گی ہمارے بعد والی نسل کو۔ جیسا ہم سے بڑوں نے، ہم سے بڑے لوگوں نے، ہم سے پہلے کے لوگوں نے جن جن چیزوں کی طرف توجہ نہیں کی اچھے خیال کی وجہ سے، حسن ظن کی وجہ سے، ان سب غلطیوں کی سزا ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کو آزاد کیے، میں آپ کو ایک اور بات بھی یاد آ گئی اس لیے بول کے آگے بڑھتا ہوں میں، پنڈت جواہر لال نہرو پی ایم، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد پی ایم نہیں، لیکن اتنی زبردست سیاست کے اعتبار سے سوچ، اتنی زبردست آئیڈیا، اتنی زبردست پلاننگ، یہ ساری چیزیں پیش کرنے دینے کے لیے، مشورہ دینے کے لیے زبردست شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد۔ پنڈت جواہر لال نہرو مستقل جاتے تھے بہت زیادہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے گھر۔ آپ سمجھیں ذرا، یہ وزیر ہیں، ایک منسٹری میں ہیں، لیکن پی ایم نہیں۔ پی ایم خود ملک کے فلاح بہبود کے لیے ساری چیزوں کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں ان کے پاس۔ مسلمان جو ہندوستان کو انگریزوں کے قبضے سے آزاد کرائے، آزاد کرنے سے پہلے ہی ہمارے بزرگوں نے، بعضوں نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے، ایسا بعض علماء نے اسی وقت سے، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے اللہ کے ولی اولیاء، وہ کہنے لگے تھے بھائی اشارہ ایسا لگتا ہے کہ انگریز ابھی قریب میں 1-2 سال کے اندر یہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ اب سے ہمارا کوئی یہاں پر دخل نہیں ہے، ہم لوگ یہاں چھوڑ رہے ہیں، اب ہمارا اس کو رکھ کر چلاتے رہنا، حکومت یہاں ہمارا کرنا نہیں ہو سکتا، ہم تمہارے ہی حوالے کرتے ہیں۔ یہ بولنے والے ہیں۔ مسلمانوں، یہ بولنے سے پہلے آپ لوگ اپنی پلاننگ بنا لو، منصوبہ بنا لو، پلاننگ کر لو کہ کیسا اب آگے کی زندگی ہندوستان میں مسلمان کیسا اس کو رن کرنا ہے، چلانا ہے، اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں پلاننگ کرو۔ یہ علماء نے کہا، لیکن سنی انسنی کر دیے لوگ، کوئی بھی اس وقت اس بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ بہت بڑی بات دنیا میں آپ کو بتا رہا تھا، دارالاسباب، یہاں اگر چائے میں شکر ڈال لیا تو مجھے میٹھاس لگے گا، میں نے اگر کوئی غیر چائے کے اندر شکر ڈال کے پی لیا، میں سامنے مسلمان بیٹھا ہوں، میں شکر نہیں ڈالا تو میری چائے پھیکی، اس کی چائے میٹھی ہی رہے گی۔ دارالاسباب ہیں، کھانے کے اندر میں مسلمان ہوں اس لیے میں نمک ڈالے بغیر بھی وہ مزہ آ جائے، اور سامنے والا غیر ہے اس لیے وہ نمک ڈالے اور مزہ نہ آئے اسے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں نمک نہیں ڈالا ہوں تو مجھے مزہ نہیں رہے گا، وہ نمک ڈالا ہے، سبب جو اپنانا اپنایا ہے۔ بہت اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ، سارے بزرگوں سے بڑے، سارے ولیوں سے، سارے صحابہ تابعین سب سے بڑے، بلکہ سارے رسولوں کے امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے ہیں۔ یہاں آ کے دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی کچھ پرسنٹیج کے حساب سے عیسائی ہیں، کرسچنس ہیں، یہودی ایسے زبردست پلاننگ کرنے والے، خطرناک سازش کرنے والے ایک بڑی جماعت ہے یہاں پہ۔ دوسری طرف مشرکین ہیں، سب چاروں طرف دشمن ہیں۔ آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلو بھائی یہ بناؤ، وہ کرو، تسبیح پڑھو، نمازیں پڑھو، بس یہی چیزیں دیکھتے رہو، مدرسہ دیکھ لو، خانقاہ دیکھ لو، یہی کام میں رہو، اپنی بیوی، اپنے بچے، آگے کے فیوچر کے اعتبار سے کوئی پلاننگ نہیں، مستقبل کے اعتبار سے کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا جیسا اللہ معاف کرے ہم جس طرح سے دیوس ہو گئے ہیں نا آج، اس طرح سے نہیں، اللہ کے رسول کی تعلیم میں ہم کو اچھی طرح ملتی ہے۔ زمانہ ایسا تھا، میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، چاروں طرف جہالت، ان پڑھ ہی ان پڑھ سب طرف جہالت کی تاریکی، سوچ کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ ایجوکیشن کیا ہے، علم کیا ہے، علم کے بارے میں کیا فکر کرنا، کتنے پیسے لگانا، کیا منصوبے پلاننگ کرنا، کوئی سوچ کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچے، مدینہ منورہ آئے، بچوں کی تعلیم کے لیے کیا، جنگ بدر میں جو قیدی کفار ہاتھ میں آئے تھے، ان لوگوں میں سے جو ایجوکیٹڈ تھے ان کے ذریعے سے مسلمان بچوں کو تعلیم دلوائے اللہ کے رسول۔ مدینہ منورہ آتے ہی اگریمنٹ، ایسی زبردست اگریمنٹ لا، جو پوائنٹس ایسا بنائے تھے، یہود مجبور ہو کر اس پہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہونا پڑا ان کو۔ ساری چیزیں اچھی چیزیں، تم پر کوئی آفت آئے تو ہم مدد کریں گے، ہم پر آفت آئے تو تم مدد کرو گے، یہاں ہم سب ایک ہاتھ ہیں۔ مدینہ کی سٹی میں، مدینہ منورہ اس سٹی کی ترقی میں، اس کو ماڈرن سٹی، ہائی ٹیک سٹی یہ سب بنانا ہے، تو اس میں صرف مسلمان، صرف یہود، صرف نصارہ نہیں، بلکہ ہم سب مل کر مدد کریں گے تو بنے گا، یہ زبردست بنے گا۔ یہ لاجک آپ ذرا سوچیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اگریمنٹ معاہدہ کرے نا، 2 معاہدے تاریخ سیرت اسلامیہ کے اندر، سیرت نبوی کے اندر بہت مشہور۔
ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کا جو خواب اللہ کے رسول کو دکھایا گیا تھا، اس کے بعد وہاں مکۃ المکرمہ پہنچے، حدیبیہ میں روک دیا گیا، تو حدیبیہ کی ایک اگریمنٹ، اس اگریمنٹ کے اندر آنے والے وہ پوائنٹس، اس کی وجہ سے ہونے والا اثر فائدہ۔ نمبر 2، مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ سٹی کو آ گئے۔ یہاں مدینہ منورہ آنے کے بعد جو وہاں کے یہودی نصارہ یعنی جیوز سے، کرسچن سے، غیروں سے، ان سب سے اللہ کے رسول جو اگریمنٹ معاہدہ کا معاملہ کرے نا، یہ بھی بڑی بے مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ دیکھو مسلمان اپنے فیوچر کے اعتبار سے پلاننگ کرے گا تب اس کی زندگی، ہر قوم دنیا میں جتنی بھی قوم ترقی کی ہیں وہ سب کے سب ایسے پلاننگ منصوبے کے ساتھ، اس منصوبے میں کون کون، اس قوم کی عورتیں بھی، اس قوم کے بچے بھی، اس قوم کے جوان بھی، اس قوم کے بڑے بھی، مالدار بھی، غریب بھی، عالم بھی، جاہل بھی، سب کے سب جب تک ملتے نہیں، ایک جٹ نہیں ہوتے، اس وقت تک وہ قوم ترقی ہی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کسی بھی قوم کی حالت بدتر ہے تو اچھی نہیں کر دے گا اللہ، اچھی ہے تو بدتر نہیں کر دے گا اللہ، بیٹھے بیٹھے کرتے نہیں۔ ما یغیروا بانفسہم حتی یغیروا بانفسہم، جب تک وہ خود ویسے چینجز اپنے اندر نہیں کر لیتے، جب تک اللہ نہیں کرتا۔ بگاڑنے کے اسباب خود اپنے اندر پیدا کر لیے تو اللہ وہ قوم کو بگاڑ دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اچھائی کی چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے، وہ مسلمان ہے یا غیر ہے یہ نہیں دیکھتے اللہ، اس کو چمکا کے رکھ دیں گے، اس کو دوسروں پر حکمرانی دے دیں گے اللہ۔ کوئی قوم ہے بدترین ہے، اخلاق کے اعتبار سے گری ہوئی ہے، اللہ اس سے طاقتور ایک قوم کو اس پر حکمران بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانی جملہ ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے سوچے تو 100% صحیح معلوم ہوتا ہے، ہم ہر لائن کے اعتبار سے گرے، پاکی صفائی میں، ایجوکیشن میں، مال میں، اخلاق میں، ہر چیز میں ہم گر گئے، تو اب یہ حاکم بننے کے لائق یہ قوم نہیں رہی۔ جب ہم لوگ اس کے لائق نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کو طاقت دے کے اس کو ہمارے اوپر کھڑا کر دیا۔ ہندوستان کی آزادی کے وقت ذرا کوئی سوچ کے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ایک ٹیم نے بڑا منصوبہ، دل کے اندر بڑا مضبوط ارادہ رکھا، انہوں نے سوچا کہ نہیں، اس ہندوستان کا رنگ کیا ہونا، ہندوستان کیسے چلنا، یہاں کے لوگوں کی سوچ کیسی ہو، یہاں کے لوگوں کو ایجوکیشن میں کیا پڑھائیں، یہاں کے لوگ کیسا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، عبادت گاہوں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہو۔ میں آسان کر کے بولنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھ میں آتا ہے نہیں معلوم نہیں۔ ہر چیز کے بارے میں ان لوگوں نے اس دن سے، پہلے دن، اب تو صرف ان کے پاس صرف ایک اینٹ ہے رکھنے کے لیے، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے، اسی دن ان لوگوں نے ساری پلاننگ کر لی۔ ہوتے 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 کئی سالوں کی محنت، 10 20 30 سال نہیں، کئی سالوں کی محنت، کئی سالوں کی محنت کے بعد آج اس پوزیشن کے اندر وہ آ گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر صرف ایک مشکل سے وہ بنا پائے تھے اپنا وزیر، اپنا ایک وہاں کا ایم پی، لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ 300 سے بھی زائد وہاں پر بنا لی۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں کے پاس ہے ساری چیزیں، اللہ کے رسول نے پہلے ہی دن سے کیسا رہنا سکھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آتے ہیں، اپنے اپنے گھر بار بنانے کے پیچھے نہیں لگے۔ اللہ کے رسول یہ نہیں کہے کہ فلاں بیوی کے لیے ادھر گھر بناؤ، فلاں بیوی کے لیے ادھر بناؤ، یہ بنگلہ کی ڈیزائن ایسی ہو، وہ گھر ایسا بنا لو، اس جگہ میں جگہ لینا ہے، یہاں یہ گھر بنانا ہے، سارے صحابہ بھی تم بھی اپنا اپنا گھر بنا لو، یہ نہیں کریں۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر، سینٹرلائزیشن جس کو کہتے ہیں نا، مرکزیت، سارے مسلمان ایک ساتھ ایک ہی جگہ سے نکلنے والی بات کو ماننا، تب اس قوم کی ترقی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول پہلے یہ کام کر لیے، اب مسجد نبوی سے ساری چیزوں کا فیصلہ ہوگا، بچوں کی تعلیم کے بارے میں، عورتوں کو سمجھانے کے بارے میں، مردوں کو تربیت کے بارے میں، مردوں کے اخلاق کے، عورتوں کے اخلاق کے، ساری چیزیں مسلمانوں کو زندگی، ملک کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، میں آپ کو شروع میں بولا نا، ترئی گڑھ جتنے شعبے ہیں، جتنے محکمے ہیں، سارے شعبے کے اعتبار سے تربیت، تعلیم، ساری چیزیں ملے گی مسلمانوں کو ایک جگہ سے۔ آج بھی موقع ہے پورے ہندوستان کے اندر، ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، سوچے نہیں، بہت آگے کے مسلمانوں کے لیے بہت وقف کرے، وقف کیے۔ ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ مسلمانوں کو یہ بولا جانے لگا کہ بھائی اب تم وقف تو نہیں کرتے، جو وقف کیے ہیں ہمارے بڑے اس کی حفاظت تو کر لو۔ آج وہ بھی نہیں، آج تو یہ زمانہ آ گیا کہ گھر کی زمین بچا لیے تو بڑی بات، اپنی مسجد کی جو زمینیں مضبوط ہیں وہ بچا لیے تو بڑی بات۔ اس پوزیشن کے اندر ہم گرتے یہاں تک پہنچے ہیں۔ کم از کم آج تو ہے، موقع ہے کہ اب تک جو ہم سوئے جیسی جو ایکٹنگ کر رہے تھے، کم از کم اس کو تو چھوڑ کر ہم بیدار ہیں، بتانے لگے، ہم جاگ جائیں، یا اگر نشے میں ہیں تو ہوش میں آ جائیں، بے ہوش ہیں تو ہوش میں آ جائیں، کچھ تو کرنے کا۔ آج کے دن اگر ہم ذرا جائزہ لگا کے دیکھ لیں
کون سا کام ایسا ہمارا ہے کہ دوسرے دیکھنے والے دیکھ کر محبت کرنے لگے ہم سے، ہم مسلمانوں سے، آپ سے، مجھ سے محبت کرنے لگے، یا اسلام سے، یا میں جس اللہ کو مانتا ہوں اس اللہ سے، یا میرے رسول سے، میرے قرآن سے محبت کرنے لگے؟ ایسا کون سا کام ہے؟ آدمی مسلمان کوئی دکاندار ہو، دکان چلانے والا ہو، تو ایسی بد اخلاقی کرتا ہے، ایک چیز کے اندر 10 روپے میں اگر بیچتا ہے تو اس کو 2 روپے نفع آتا ہے، لیکن حرص، لالچ اتنا کہ وہ 10 روپے کو نہیں بیچے گا، وہ 15 روپے کو بیچے گا۔ اب سارے لوگ مسلم غیر مسلم سارے کے سارے غیر کی دکان جائیں گے جہاں پر 2 روپے نفع، 1 روپے نفع میں وہ بیچتا ہے۔ ظاہر بات ہے، فطری بات ہے، نہ ہمارا آدمی نہ غیروں کا کوئی بھی یہاں نہیں آئے گا۔ وہ اگر خریدنے والا ہے تو ایسا دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، مسلمان اگر کچھ کسٹمر ہے کچھ خریدنا چاہتا ہے تو ایسا دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ کوئی بھی دکاندار نہیں چاہے گا کہ مسلمان آ کے میرے پاس خریدے، بھائی بازو دکان میں جاؤ وہاں جا کے خرید لو۔ اگر کوئی ٹرانسپورٹ کا، بس کا یا کار کا کوئی کسی کا ڈرائیور ہے تو وہ ایسا لوگوں کو آٹو چلاتا ہے، وہ ایسا لوگوں کو کرایہ بتائے گا کہ کوئی اس کے پاس آئے ہی نہ آگے۔ ایسی بد اخلاقی ہر معاملے کے اندر۔ 2 آدمی سامنے گاڑی میں آ گئے، سامنے آ گئے، بھائی ذرا کنفیوز ہو گیا، تم ادھر جاؤ میں ادھر نکل لیتا ہوں، نہیں، شروع گالیاں بکنا شروع، ایسی باتیں بکنا شروع۔ راستے میں جاتے جاتے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی دوست مل گیا کھڑے ہو جائیں گے، کوئی فکر نہیں ہوگی پیچھے کون آتا ہے۔ مسلمانوں کے اخلاق ہر جگہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بول رہا ہوں، بڑی بڑی چیزیں تو ہیں اپنی جگہ، میں چھوٹی چھوٹی ہم دن صبح شام ہم دیکھتے رہتے ہیں نا، ویسی چیزوں کو بولتا ہوں میں۔ 2 ساتھی گاڑی میں جاتے جاتے بات کرنا چاہیں گے تو جاتے جاتے ہی بات کریں گے، کہیں سائڈ میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ پیچھے آنے والا ایک غیر بھی کیوں نہ ہو، وہ دیکھ لے گا نا، زندگی بھر اسلام سے نفرت آ جائے گی اس کو۔ ابھی لوگوں کے دماغ میں اتنا زیادہ سمجھ نہیں ہے کہ اسلام الگ ہے، مسلمان الگ ہیں، مسلمان کرتے سو پورا اسلام سکھاتا سو نہیں، اتنی سمجھ نہیں ہے ان کو۔ مسلمان ایک خراب کام کرے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسلام خراب ہے، اسی لیے آلریڈی میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹڈ اور سارے مین اسٹریم میڈیا سب کے ذریعے سے اسلام کے خلاف خوب آگ جلائی جا رہی ہے۔ اس میں ہماری، میری اور آپ کی بد اخلاقی ہے نا، یہ بد اخلاقی تیل سے بڑا، پیٹرول سے بڑا کام کر دیتا ہے۔ وہ آگ صرف وہ جلانے کی کوشش کر رہے تھے، ہم اچھی طرح بھڑکا دیے ہیں۔ ہماری اپنی بد اخلاقی کو دیکھ کر کوئی بھی آدمی کچھ عزت کرنے کے لیے تیار نہیں، تھک کے جاتا ہے کہ کیا ان لوگوں کا یہ۔ ہمارے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، کوئی اچھا سٹی کے اندر ہے، اچھے شہر کے اندر ہے، تو کچھ مکتب کی تعلیم، کچھ انگریزی اعتبار سے کچھ تعلیم ہوگی، لیکن اسلام کے اعتبار سے کیا تعلیم؟ نہیں۔ اللہ کے وحی کا علم، اس کے علم کے ساتھ وہ کچھ بھی کیا ہو ڈگری، اس کے ساتھ کچھ کنیکشن کھاتا ہے کیا؟ نہیں۔ روزگار، کمائی کے اعتبار سے، کمائی کی وجہ سے وہ دین سے، اسلام سے، اعمال سے بہت دور ہو چکا ہوگا۔ کھیڑوں کا اگر جائزہ لے لیں، ہم اپنے آس پاس ہی کے قصبات کے کھیڑوں کا اگر جائزہ لے لینا، وہاں جا کے آپ پوچھ کر دیکھ لو آج کیا ہے حال، آج کیا ہے حال، آپ پوچھ کر دیکھ لو۔ ہر قریے کے اندر، ہر قصبے کے اندر سب سے زیادہ اوباش، روڈیزم کرنے والے، بیکار کام کرنے والے مسلمان نوجوانوں کا پتہ بتائیں گے۔ مسلمان نوجوان کہاں؟ بولیں گے کہ وہاں مل جل کر کھڑے ہوئے ہوں گے، وہاں فلاں جگہ تاش کھیل رہے ہوں گے، جوا کھیل رہے ہوں گے، وہاں وہ شراب پی کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ، ان کے کپڑے اتنے گندے، ان کے ہاتھوں میں فلاں چیزوں کے کڑے بھی، فلاں بھی، ان کے گلوں میں ایسے چین، ایسے چکاری کٹنگ جو کرے ہوئے ہوں گے، اس قدر چکارا پن، ان کی نہ جسم کے اندر پاکی صفائی، نہ ان کے کپڑوں میں پاکی صفائی۔ اتنا بڑا پیارا مذہب اسلام، جس نے بتایا کہ الطہور شطر الایمان، ایمان میں پاکی آدھا حصہ ہے، تو جسم کی پاکی، کپڑے کی پاکی، چہرے کی پاکی، کون سی پاکی بھی نظر نہیں آئے گی، نہ دل کے اعتبار سے پاک، نہ جسم کے اعتبار سے پاک۔ اسی لیے بڑے بڑے ماہر سائنسدانوں نے یہاں تک بھی کہا ہے، آج کے زمانے میں، آج کے دور کے اندر انسان اپنے جسم کے اعتبار سے صحت مند ہونا اتنا زیادہ ضروری نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آسمانوں کو چھو لینا اتنا ضروری نہیں، جتنا کہ اخلاق کے اعتبار سے، دماغ کے، سوچ کے، دل کے اعتبار سے صحت مند، تندرست ہونا زیادہ ضروری ہے۔ یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ تعلیمات کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ میگنیٹ کی طرف جس طرح سے کھنچ کر آتے ہیں نا، ایسا کھنچے ہوئے چلے آئے اسلام کی طرف۔ بھائی یہ کتنا اچھا ہے، اس کے اندر عورتوں کا حق، بیوہ کا حق، بچوں کا حق، یتیموں کا۔ یہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی زمین کے بارے میں برا تک خیال تک بھی نہیں کر سکتا، قبضہ کرنا، مار لینا تو دوسری کی بات۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برا نہیں بول سکتا ہے، اس آدمی کو نہیں معلوم، غیبت اسلام کے اندر ہے نا، بولا گیا اس آدمی کو نہیں معلوم میں اس کی برائی کیا ہوں، لیکن اسلام مجھے سکھایا کہ جا کے بول، میں ایسی مجلسوں کے اندر تیرے بارے میں برا بولا تھا، مجھے معاف کر لیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیسا اسلام! آپ ذرا سوچیں،
زبردستی سامنے والے آدمی کو مار کے اس کی چیز لے لینا نہیں، اس کو سامنے چہرے کے سامنے گالی بولنا، برا بکنا نہیں، وہ تو بہت دور کی بات۔ آج ہوتا ہے جگہ جگہ، ہم دیکھتے ہیں گلی سے یہ نکلتا اچانک روڈ میں آنے والا، وہ ذرا گھبرا گیا، وہ کچھ پریشان ہوا تو وہ آنے والا آواز کر کے جائے گا، غلطی ہوگی اس کی، لیکن وہی مسلمان سامنے والے غیر کو آواز کرے گا۔ یہ ایسے انداز سے بے تکے انداز سے گاڑی چھوڑ دے گا، کوئی آ کے ہارن مارے تو اس کو گالی دے کے گاڑی نکالے گا۔ بد اخلاقی میں مکمل نمبر 1 ہم آج ہو گئے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام سے محبت آ جائے۔ کہاں سے آ سکتی ہے؟ لوگ غیر تو جانتے ہیں، جو مسلمان ہے انہیں جو کرتا ہے وہی اسلام ہے، وہی قرآن ہے، وہی رسول، وہی حدیث، وہ تو وہی سمجھتا ہے۔ جو چہرہ ہم دکھائیں گے وہی وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا چہرہ ہے۔ تو اسلام کو بدنما کرنے میں، بگاڑنے میں، میک اپ کر کے اسلام کو خوبصورت بنانے کا کام تو صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء نے کیا۔ اسلام کو جتنا ہو سکتا ہے خوبصورت بنا کے بتایا۔ تلوار سے، لڑائی سے، جنگوں سے اسلام نہیں پھیلا، ہمارے صحابہ کے، تابعین کے، اولیاء کے بلند اخلاق، اونچے اخلاق سے پھیلا۔ جب وہ دیکھے کہ بھائی یہ کیا ایسے بھی انسان دنیا میں رہتے، کیا ایسا بھی انسان ہوتا، سوچ کے فرشتے جیسا ہے نا یہ لوگ۔ ایک مولانا جو جاپان گئے ہوئے تھے، کئی مرتبہ گئے ہیں، وہ پہلی مرتبہ جب جا کے وہ اپنا تبصرہ لکھے، ایک چھوٹے سے رسالے کے اندر مضمون لکھے تھے۔ وہ بول رہے تھے کہ جب میں پہلی مرتبہ گیا، جا کے حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ جاپان کے لوگ کیا ہیں، یہ لوگ یہ کیا انسان آج کیا فرشتوں کے جیسا ہے نا، ہر چیز میں، ہر جگہ کے اندر، ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اندر بھی میں نوٹ کیا کتنے اخلاق، کیا سنجیدگی، کیا جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں وہ سب ان کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں بولتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ عام عبادتیں نہیں ہیں۔ تعجب ہوا ان کو، دھیرے دھیرے جب معلوم کیے تو پتہ چلا کہ شروع ہی سے اسکول کی تعلیم کے اندر ان کے پاس ایسا نظام ہے، ایسا سسٹم ہے، منصوبہ بندی۔ میں آپ کو بات یہیں سے شروع کیا تھا، بات تو کہنے کی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر صرف ایک بات بھی آپ کے سمجھ میں آ گئے، بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم ارادہ کر لیں کہ دیکھو ہماری اپنی مسجد کے ذریعے سے ہم کیا محلے کی فکر کرتے ہیں، دین کی، دنیا کی، دونوں کی تعلیم کے اعتبار سے کیا ہمارے پاس فکر ہے، کیا ہمارے پاس اس بات کا خیال ہے؟ کئی ساری چیزوں کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی سرکاری امداد اور انتظام، مدد، ان ساری چیزوں کو ہمارے لوگ ٹھکرا دیتے۔ کیسے یہ جہالت، میں یہ کہنا چاہتا ہوں 1940 پر 7 سے لے کر آج 2020 پر 2، اب تک بھی جہالت میں پیچھے ایسا پڑے ہیں کہ گورنمنٹ سے کوئی اسکیم آ جائے، یہاں سے آپ کے محلے میں، آپ کے ایریا کے پاس سے روڈ بننا ہے تو انکار کر دیں گے، نہیں میری زمین نہیں دیتا، وہاں لے لو، وہ زمین میں نہیں دیتا، سارے مسلمان انکار کریں گے۔ وہ زبردست نظام جائے گا دوسرے قریے میں، دوسرے کی سٹی میں، ریلوے کا کوئی آ جائے گا، ای بی کے اعتبار سے، یہ کرنٹ کے اعتبار سے کوئی آ جائے گا پروجیکٹ، پانی کے اعتبار سے کوئی آ جائے گا۔ ہر چیز کے اندر مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ اگر یہاں ہو جائے تو کام میرا ہو جائے گا، اس پورے محلے کا کام آ جائے گا، اور میرے بعد میری یہاں پر آ کر بسنے والے مسلمان نسلوں کا کام آ جائے گا۔ یہ نہیں، یہ سمجھ ہی نہیں بالکل۔ کوئی بھی بات آ جائے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کی میں نکو دوسرے کے پاس جا کو کیا غلامی کرنا، ہمیں ہمارا دیکھ لیں گے۔ ایسی ڈگریاں پڑھے ہوئے ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے جو گورنمنٹ کے بڑے بڑے عہدوں میں فائز ہو سکتے تھے، آپ اگر فائز ہو گئے تو آج جو بیوہ عورتیں بھی، مسلمان بچے، یتیم بچے بھی جو دھکا کھاتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، مسلمان غریب بوڑھے بوڑھیاں جو ٹھوکر کھاتے ہیں، ایسے ہی مر جاتے ہیں پھر کے، ان لوگوں کی مدد تو آپ کر سکتے نا۔ کتنے بڑے بڑے پوسٹنگ آپ کے پاس، بنیادی جو چیزیں ہیں، 10th کے ہیں، +2 کے ہیں، فلاں ڈگریاں، ان پر مل سکنے والے ایسے بڑے بڑے جاب، ابھی کب تک ہم آنکھ بند کرے ہوئے رہیں گے؟ ابھی کب تک ہم اس بات کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے کہ اسکول کے نظام کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کے اندر اخلاقی نظام بھی آ جائے۔ اس کے لیے کم از کم آج تو آپ ارادہ کر لیں گے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ مل کر مسجدوں کے اندر مشورہ کریں گے، کم از کم اپنے محلے سے کام شروع کریں گے۔ آج اخلاقی اعتبار سے نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، اسکول کالج میں پڑھنے والے ہوں یا کمپنیوں میں کام کرنے والے ہوں، سب کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ اس کی چھوٹی چیز کو بھی دیکھ کر، کوئی بڑی سے بڑی چیز کو بھی دیکھ کر کوئی تھو بول کے تھوک نہ دے۔ ایسے اخلاق، پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، دھیرے ان کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ کیسی باتوں میں کیا ریاکشن کرنا ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں، ایجوکیٹ کرنے کی، سکھانے ہی کی ضرورت نہیں۔ ایسا ہم سمجھ کر لاپرواہ ہو کے بیٹھے ہیں، حالانکہ بہت سخت ضرورت ہے۔ آج پورے عالم کے اندر، خصوصاً ہندوستان کے اندر جو نفرت کا ماحول پھیل رہا ہے، اس میں تیل ڈالنے کا، پیٹرول ڈالنے کا کام ہمارے اخلاق کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سارے مسلمانوں کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو، جن کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کر کے کہا گیا، وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔